آتا نہیں. وہ شیخ سعدی جن کی گلستان بوستان ایک زمانے میں سب کو پڑھاتے تھے، اب پڑھتے نہیں ہیں. انگلش پڑھنے کا شوق زیادہ ہو گیا. انگلش پڑھنا برا نہیں، انگریزی پڑھنا برا نہیں، انگریزیت نہیں اپنانی. زبان کوئی بری نہیں، زبان سیکھ لیں، اس کو سیکھ کر وہاں پر پیغام حق پہنچائیں. اب وہ پڑھتے نہیں گلستان بوستان، حالانکہ جو پڑھ لے اس کو ساری عمر کام آتی. بڑی پیاری کتابیں. یہ شیخ سعدی کی ایک ربائی شاہ ولی اللہ کے کتاب انفاس العارفین میں بھی یہ واقعہ موجود، دوسری میں فارسی میں اب تو اردو ترجمہ ہو گیا ملتی ہے، اس میں واقعہ موجود. حضرت شاہ عبد الرحیم اکبر آباد، آگرے کا پرانا نام، مشہور شہر جہاں تاج محل ہے اس کا پرانا نام اکبر آباد. شاہ جہان آباد دہلی کا نام تھا، وہ آگرے کا پرانا نام. اس میں مرزا زاہد کے مدرسے سے درس سے جو گلی آگے نکل رہی تھی، بڑی لمبی گلی، پرانی گلیاں ملتان میں لاہور میں ملتی تھیں، اب اس طرح کے مکان نہیں، لمبی گلی، اس میں آ رہے تھے اور شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے. شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، 200 سال 250 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. پڑھ رہے تھے کیا؟ شیخ سعدی کی ایک اونچی اور وہ ربائی بھی سناتا ہوں. فرماتے ہیں جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چ بقا نی بطالت است. سعدی بشو لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است. یہ ربائی چوتھا مصرع، علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است، ان کے ذہن سے نکل گیا. پڑھتے ہوئے ان کے ذہن سے اونچی، بڑا قلق، بڑا اضطراب کہ روز ربائی پڑھتا ہوں. آپ بھی وہ کبھی کبھی سر کو ہاتھ مارتے ہیں، ارے وہ کیا نام تھا، اس کا نام ہوتا ہے ذہن میں مگر اس وقت منہ پر نہیں آتا. تو وہ اس طرح از خاطرم برفت فرماتے میرے ذہن سے نکل گیا. تو بے چینی، اضطراب. معنی کیا ہے اس ربائی کا وہ بھی سن لو. جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع است، دوست کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے عمر ضائع کی ہے. دوست سے مراد اللہ ہے. اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے، اونچی کہیے، عمر ضائع کی ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ لو اور مصلی پہ بیٹھ جاؤ. دل اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہاتھ جائز کام میں لگا رہے. ٹھیک ہے نا؟ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار ولے دل یار ولے. تو اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے وہ عمر ضائع کی ہے. اور عشق کے سوا، نبی کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت کے سوا جو پڑا ہے وہ باطل ہے. وہ سعدی دل کی تختی کو صاف کرو، اے سعدی دل کی تختی کو صاف کرو. علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے، جہالت ہے. کیا ہے؟ گدھے پہ کتابیں لاد دیں تو کیا عالم بن جائے گا؟ ہیں؟ تو وہ لوگ جنہوں نے ادب نہیں سیکھا، عشق نہیں سیکھا، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں. تو فرماتے یہ چوتھا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا تو بے چینی آ گئی، اضطراب، پریشانی. اچانک میرے دائیں جانب ایک شخص آ گیا، ملیح روح، اس کا چہرہ جو تھا سانولا لیکن چمکتا ہوا، زلفیں تھی فقیر وضع، زلفیں رکھی ہوئی، بڑے پیارے لباس میں، بڑے اچھے چہرے والے ایک بزرگ آئے اور آتے ہی جو بھولا ہوا مصرع تھا وہ پڑھ دیا. علم کے راہ بحق نہ نماید جہالت است. میں نے خوش ہو کے کہا جزاک اللہ. کیا کہا؟ اونچی، اللہ تجھے جزا دے. کتنی اچھی بات ہے.
شکریہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پہلے کہیں جزاک اللہ اور پھر کہہ دیں شکریہ، مگر ہم تو کہتے ہیں تھینک یو، الحمدللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، نعوذ باللہ، اب یہ ہمارے اندر نہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ اب نہیں کرتے ہم۔ کیا کوئی نقصان ہے کہیں گے تو؟ اونچی برکت ہوتی ہے، فائدے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی وعدہ کیا کہ میں کل آؤں گا انشاءاللہ، میں کل آؤں گا انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، ارادہ پکا تھا، نہیں جا سکے تو گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ انشاءاللہ کہا تھا، اور اگر نہیں کہا ہوگا تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو آپ کو ان لفظوں کو اپنانا چاہیے، برکت ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو دعا دیں گے، کوئی نقصان ہوگا؟ اونچی جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے بھولا ہوا مصرع یاد دلا دیا۔ فرماتے ہیں دلی والے تھے نا، تو جیب میں پٹاری نکالی، پان کی گلوریاں نکال کے پیش کی، لیجئے۔ انہوں نے کہا میں کھاتا نہیں۔ تو عالم تھے، فوراً پوچھا شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ قرآن حدیث منع کرتے ہیں یا صوفیاء منع کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دونوں منع نہیں کرتے مگر میں کھاتا۔ اچھا ہوا پوچھ لیا، پتہ چل گیا کہ پان کھانا منع، لیکن اتنا بھی نہیں کھانا کہ ساری گلیاں ہی لال کر دینی ہے، کپڑے ہی سارے لال کر دینے، ہر چیز میں صفائی ستھرائی رکھنی چاہیے، اعتدال ہو۔ میں نہیں کھاتا، تو کہنے لگے اور تو میرے پاس کچھ تھا نہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے مجھ پر مہربانی کی تو میں نے تو یہ شکریہ کے طور پر پیش کیے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو آیا تھا کہا مجھے جلدی ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی جلدی ہے، انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ جلدی ہے، میں چلتا ہوں۔ ان کا بہت شکریہ، جو الفاظ تھے وہ دوبارہ دعا کے لیے کہ اللہ آپ کو جزا دے۔ انہوں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے پاس سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پر جا رکھا، وہ کتنے گز دور جا کے قدم رکھا، یہاں سے قدم اٹھایا اور وہاں جا رکھا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا ہے اوہو یہ تو جن ہے، ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں۔ وہ تھے عالم، پہچان گئے کہ یہ روح ہے۔ کیا ہے؟ اونچی روح کی بات سنا رہا ہوں نا، روح اترتے ہیں، روح آتی ہے، وہی سنا رہا ہوں نا آپ کو، اترتے ہیں فرشتے اس رات میں اور روح، تو وہ روح میرے دوستوں اور بزرگوں، روح پہچان گئے کہ یہ روح ہے۔ کیا کہنے لگے؟ وہیں سے پکارا، ارے آنے والوں اپنا نام تو بتا دو تاکہ فاتحہ میں یاد کیا کروں۔ اپنا نام بتا دو، میں کہاں یاد کیا کروں؟ اونچی 250 سال پہلے روح ہے، پتہ چل گیا، فاتحہ میں یاد کیا کروں گا۔ ایصال ثواب، کیونکہ انہوں نے مہربانی کی تھی تو آپ کے لیے دعا کیا کروں گا۔ انہوں نے وہیں گلی سے منہ موڑ کر کہا سعدی ہمیں فقیرست، وہ جس کی ربائی پڑھ رہے تھے وہ سعدی میں ہی ہوں، وہ سعدی۔ اب ذرا دھیان سے سننا، شیخ سعدی کو 700 سال ہو گئے، پردہ فرمائے۔ یہ بات سنا رہا ہوں 200-250 سال پرانی، یہ ہیں انڈیا میں، شیخ سعدی ایران میں۔ 500 سال کے بعد، شیخ سعدی کی وفات کے 500 سال کے بعد، انڈیا میں آگرہ میں گلی گزرتے ہوئے ان کی ربائی ہلکی آواز سے گنگنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ایک عالم، شیخ سعدی دیکھ رہے، شیخ سعدی سن رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ چوتھا مصرع ان کو بھول گیا ہے۔ وہاں سے آتے ہیں، آ کر مدد کرتے ہیں، مصرع یاد کرواتے ہیں۔ اور جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہو۔ اللہ